آج میں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں کٹاس راج کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ کٹاس راج موجود ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع چکوال میں چوا سیدن شاہ کلر کہار کے موٹر وے کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ یہ قدیم مندر موجود ہیں۔ ان مندروں میں پورا یہ شہر ہے جو کہ یہاں کسی زمانے میں آباد تھا اور آج اس کے آثار یہاں پہ موجود ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں مندروں کے علاوہ عبادات کی جگہوں کے علاوہ یہاں پہ رہائشی عمارات بھی ہوں گی۔ یہاں کو قلعہ بھی ہوگا یقیناً، جس کے آثار ابھی موجود ہیں کھنڈرات کی صورت میں۔ کسی زمانے میں یہ جو مندر ہیں یہ 2 صدی عیسوی سے 5 صدی عیسوی میں شاید بنائے گئے اور ان کا ذکر مہابھارت میں بھی موجود ہے اس جگہ کا، اور ہندوؤں کے لیے یہ بہت ہی یہ متبرک اور مقدس مقام ہے، اور یہاں پوری دنیا سے ہندو یاترا کے لیے آتے ہیں۔ یہ جگہ کہتے ہیں کہ یہ مندر کسی زمانے میں کوروں اور پانڈوؤں کی جب لڑائی ہوئی تو پانڈو بھاگ کر یہاں آ گئے اور یہاں انہوں نے قیام کیا، اور یہاں پر انہوں نے 14 سال تقریباً یہاں قیام کیا، اور یہاں انہوں نے ان عمارات کی بنیاد رکھی۔ اور یہاں صرف ہندوؤں کی عمارات نہیں ہے بلکہ جین مت اور بدھ مت کی عمارات کے آثار بھی موجود ہیں۔ کٹاس راج کو کٹاس کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کٹاس ہے یا کٹاکشکا بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شیو دیوتا کی پتنی بیوی فوت ہو گئی، اس دنیا سے رخصت ہوئی، تو شیو نے اس کے دکھ کا بہت اظہار کیا، اور اس میں اس کی آنکھ سے 2 آنسو بہے۔ ایک آنسو یہاں پہ گرا اور ایک آنسو اجمیر کے قریب کچھ جگہ ہے وہاں پہ گرا، اور کٹاکشکا کا مطلب ہے آنسو، اور یہیں سے پھر یہ لفظ کٹاس بن گیا۔ اور یہ علاقہ جب یہ آنسو گرا تو یہاں پر ایک تالاب بن گیا، اور اس تالاب کی گہرائی پہلے تو 20 فٹ کے قریب تھی، لیکن اب یہ خشک ہو گیا ہے اور کم ہو گئی ہے۔ یہ جھیل ہے، یہ تالاب ہے۔ اس کے کنارے پہ یہ عمارات اور یہ مندر بنائے گئے۔ یہ تقریباً 7 مندر، چھوٹے چھوٹے مندر بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور اسی لیے اس کو ست گڑھا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو تالاب ہے یہاں ہندوؤں کا خیال ہے کہ وہ اس تالاب میں نہانے سے جو مرد ہیں وہ طاقت پاتے ہیں، اس لیے وہ یہاں آ کر تو نہاتے بھی ہیں، اس لیے وہ یہاں آ کر نہاتے ہیں اور اس میں پھول وول پھینکتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آج کل تو ہندو پاکستان سے اور دنیا سے آ رہے ہیں، ہندوستان سے ہندو نہیں آتے کیونکہ حالات کی خرابی کی وجہ سے۔ کسی زمانے میں یہ بہت خوبصورت عمارات ہوں گی، آثار یہی بتاتے ہیں۔ اس عمارت میں بہت کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں ابھی بھی نقاشی والی دیواریں اور چھتیں موجود ہیں، جس میں مختلف رنگوں سے نقاشی کی گئی ہے، بیل بوٹے اور پھول بنائے گئے ہیں جو کہ عمارتی رنگ و روغن سے بنائے گئے ہیں، اور حکومت وقت نے کچھ اب ٹھیک بھی کیے ہیں، نئے سرے سے بنائے ہیں۔ ایک مندر ہے شیو لنگ کا مندر۔ اس مندر میں چھت کے ساتھ دیواروں پر ان کے ہاتھی دیوتا جو ہیں گنیش دیوتا، اس کی تصاویر ہیں،
اور دیوی دیوتاؤں کی تصاویر وہاں پہ موجود ہیں جو بنائی گئی ہیں۔ اس عمارت ان میں جتنے بھی مندر ہیں بڑے چھوٹے اور عمارات، اس میں چونا استعمال کیا گیا ہے اور پتھر اور اینٹ کا استعمال ہوا ہے اور چھوٹی اینٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ بہت بعض عمارات جو بچ گئی ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ بہت پروجاہت عمارات ہوتی ہوں گی۔ زیادہ تر مندر ہیں یہ، اور مختلف مندر ہیں جس میں شیو کا مندر بھی ہے، ہنومان کا مندر ہے، گنیش کا مندر ہے، اور اس طرح سے ہندوؤں کے بہت سے دیوتاؤں کے مندر یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ عمارات بہت خوبصورت اور بہت مضبوط ہیں، جو یہی وجہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ابھی تک یہ عمارات اپنی جگہ پر موجود ہیں اور اپنی حیثیت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ بہت سی عمارات کو پاکستانی حکومت محکمہ اوقاف نے رینوویٹ بھی کیا ہے اور اس کے اوپر نقاشی کا کام بھی کروایا ہے، اور جو عمارات رینوویٹ ہوئی ہیں انہیں سفید رنگ کیا گیا ہے اور سفید چونا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ عمارات ابھی تک موجود ہیں اور ان میں انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ان جھروکوں سے کبھی آوازیں بھی آتی ہوں گی، کبھی سریلے نغمے گونجتے ہوں گے، کبھی شہزادیاں اور شہزادے ادھر ادھر پھرتے ہوں گے، سیر کرتے ہوں گے۔ ان جھروکوں سے بہت سی خوبصورت اشکال چھانکتی ہوں گی، لیکن آج یہاں کچھ نہیں ہے۔ کچھ دیواروں پر مورتیوں کے نشان ابھی تک موجود ہیں اور اپنے پرانے کل کے لیے صدائیں دیتی ہیں اور وقت کا انتظار کرتی ہیں کہ جب یہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ موسموں اور وقت کی تاب یہ عمارات نہیں لا سکی اور آہستہ آہستہ یہ ختم ہو رہی ہیں۔ اس میں حکومت نے سیڑھیاں بنائی ہیں جو اس جگہ پہ جانے کے لیے، کافی بڑی سیڑھیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود سیڑھیاں موجود تھیں۔ یہاں پر اس مندر جہاں موجود ہیں 7 مندر اور دوسرے جو بنیادی مرکزی عمارات ہیں، ان کے سامنے ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر کچھ غاریں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ نانگا جو پروہت ہوتے تھے وہ یہاں پہ قیام کرتے تھے۔ بعض لوگوں کے خیال میں یہاں پہ مرنے والوں کی ہڈیاں اور دوسری لوازمات پھینکے جاتے تھے۔ یہاں اس پہاڑی کے پار یہاں سکھوں نے بھی ایک حویلی بنائی اور وہ بھی بہت مشہور ہے۔ کچھ عمارات ایسی ہیں کہ جن میں گائیڈ نے بتایا کہ فوسلز استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ یہ علاقہ فوسلز کے لیے بہت مشہور ہے اور فوسلز کی وجہ سے یہ عمارات پختہ تھی، یعنی انہوں نے جو سیمنٹ تھا، سیمنٹ کے اندر یا جو بھی چونا وہ استعمال کرتے تھے اس کے اندر فوسلز بنا کے لگاتے تھے۔ یہ مندر شیوراتری کے فیسٹیول کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ پوری دنیا سے لوگ شیوراتری کے فیسٹیول میں شرکت کے لیے آتے ہیں اور اس جھیل میں آ کے اپنے پھول نچھاور کرتے ہیں اور اپنی عبادات کرتے ہیں۔ تو نہ صرف یہ پاکستان میں مشہور تھا بلکہ پوری دنیا میں شیوراتری کے لیے یہ علاقہ مشہور ہوا کرتا تھا۔ یہاں یہ مقدس جگہ تھی اور یہاں آ کے تو وہ اپنی عبادات وغیرہ کرتے تھے۔ یہ مندر اور ان کی ملحقہ عمارات آج بھی موجود ہیں۔ ان کے آثار بتاتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ بڑی پروجاہت اور عالی شان عمارات ہوتی ہوں گی جہاں زندگی کی ساری رونقیں موجود ہوں گی۔ بہت شکریہ جی۔